بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ اپنی زندگی کے کسی ایسے بڑے فیصلے کے موڑ پر کھڑے ہیں جہاں ایک غلط قدم آپ کی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے؟ کیا آپ کی راتوں کی نیندیں اس سوچ میں اڑ گئی ہیں کہ شادی کا یہ رشتہ ہاں کرنا چاہیے یا نہیں؟ کیا آپ کسی ایسے کاروبار میں پیسہ لگانے جا رہے ہیں جہاں آپ کو ڈر ہے کہ کہیں آپ کی زندگی بھر کی جمع پونجی ڈوب نہ جائے؟ کیا یہ نئی نوکری آپ کے کیریئر کو بلندیوں پر لے جائے گی یا یہ محض ایک دھوکہ ثابت ہوگی؟ ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحات بار بار آتے ہیں جب ہماری اپنی عقل، ہمارا تجربہ اور دوسرے کے مشورے جواب دے جاتے ہیں، اور انسان ایک ایسی بے بسی کی کیفیت میں ہوتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ کاش کوئی غیبی طاقت اسے بتا دے کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں لوگ اس رہنمائی کے لیے نجومیوں کے پاس بھاگتے ہیں، ستاروں کی چال معلوم کرنے والوں سے رجوع کرتے ہیں، یا پھر استخارہ کروانے کے لیے عاملوں اور دوسروں کی منتیں کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کائنات کا وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا، کیا اس نے آپ کو اس بھنور میں اکیلا چھوڑ دیا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی صورت میں ایک ایسا انمول تحفہ دیا ہے جس کے بعد کسی انسان کے سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک ایسی براہ راست لائن ہے جو بندے کو اس کے خالق سے جوڑ دیتی ہے۔ اس تفصیلی ویڈیو میں ہم استخارہ کرنے کا وہ مسنون اور انتہائی آسان طریقہ جانیں گے جو آپ کی زندگی سے پریشانیوں کے بادل چھٹا دے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ میں اس کے درمیان میں وہ بڑی غلطیاں بیان کروں گا جس کی وجہ سے اکثر لوگ برسوں استخارہ کرنے کے باوجود صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ پاتے۔ سب سے پہلے اس بنیادی غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ دیں کہ استخارہ کرنے کے بعد کوئی خواب آئے گا، کوئی بزرگ اشارہ دیں گے یا کوئی خاص رنگ نظر آئے گا۔ یاد رکھیے، یہ سب عوامی تصورات ہیں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ استخارہ کا اصل مفہوم ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، یعنی آپ کائنات کے سب سے بڑے علیم و خبیر ہستی سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نادان ہوں، تو سب جانتا ہے، میری عقل ناقص ہے، تیرا علم کامل ہے، تو میرے لیے وہ فیصلہ فرما دے جس میں میری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ استخارہ محض ایک دعا نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت پر کامل یقین اور اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اعتراف ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی شرائط کا ہونا لازمی ہے، ورنہ یہ عمل بے اثر ہو سکتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی نیت بالکل صاف ہو اور آپ کا جھکاؤ پہلے سے کسی ایک طرف نہ ہو۔ اگر آپ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور صرف اللہ کی مہر لگوانا چاہتے ہیں تو یہ استخارہ نہیں ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ استخارہ کرنے سے پہلے اس معاملے کے ماہر اور مخلص لوگوں سے مشورہ ضرور کریں، کیونکہ مشورہ کرنا سنت ہے۔ اور تیسری سب سے اہم شرط حلال رزق ہے، کیونکہ جب تک لقمہ حلال نہیں ہوتا دعا آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ صرف بڑے معاملات کے لیے نہیں، بلکہ چھوٹے سے چھوٹے جائز کام کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھائی جاتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا ہر موڑ، چاہے وہ سفر ہو، گھر کی تبدیلی ہو یا کوئی عام سودا، اللہ کی رہنمائی ہر جگہ ضروری ہے۔ استخارہ دراصل ایک نفسیاتی ڈھال بھی ہے جو آپ کو مستقبل کے پچھتاؤں سے بچاتی ہے۔ جب آپ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر نتیجہ کچھ بھی نکلے، آپ کا دل مطمئن رہتا ہے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسا دلچسپ اور سچا واقعہ سناتا ہوں جو آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے مکان کی فروخت کے سلسلے میں بہت پریشان تھا۔ اسے رقم کی سخت ضرورت تھی اور ایک خریدار اسے بہت اچھی قیمت دے رہا تھا، لیکن اس کا دل مطمئن نہیں تھا۔ اس نے سنت کے مطابق استخارہ کیا۔ دعا کے بعد اسے کوئی خواب نہیں آیا، لیکن اس کے دل میں اچانک اس سودے سے ایسی بیزاری پیدا ہوئی کہ اس نے وہ ڈیل آخری وقت پر کینسل کر دی۔ اس وقت اس کے گھر والے اس پر بہت ناراض ہوئے، لیکن ٹھیک ایک ہفتے کے بعد پتہ چلا کہ وہ خریدار دراصل ایک فراڈ گروہ کا حصہ تھا جو جائیداد کے کاغذات ہتھیانے کے بعد ادائیگیاں روک دیتا تھا۔ اس شخص کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک چھوٹی سی دعا کی برکت سے کتنا بڑا بچاؤ فراہم کیا۔ اسی طرح تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام پایا تو انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک اپنے رب سے استخارہ نہ کر لوں۔ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ سے خیر مانگ رہی ہیں۔ یہ ہے استخارہ کی اصل روح۔ اب طریقہ غور سے سن لیں۔ آپ نے سکون کے ساتھ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ نماز کے بعد وہ خاص دعا پڑھیں جو حدیث میں آئی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں: اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے خیر مانگتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں، اور جب حاضر الامر کے الفاظ پر پہنچیں تو اپنے اس مخصوص کام کا تصور دل میں لائیں۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دعا کے الفاظ کو سمجھ کر پڑھنا آپ کے دل کے اطمینان میں بہت اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں بھی اس کا مفہوم دہرا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یاد رکھیے، استخارہ کا نتیجہ 3 صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ یا تو آپ کا دل اس کام کے لیے پوری طرح مطمئن ہو جائے گا جسے شرح صدر کہتے ہیں، یا پھر اس کام میں ایسی رکاوٹیں آنے لگیں گی کہ وہ خود بخود آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ حالات اتنے سازگار ہو جائیں گے کہ آپ کو لگے گا جیسے غیب سے مدد ہو رہی ہے۔ اب ایک اور اہم نقطہ سمجھیں، استخارہ ایک بار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس وقت تک دہرایا جا سکتا ہے جب تک آپ کا دل کسی ایک طرف مائل نہ ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں کہ اسے 7 بار تک دہرانا سنت سے ثابت ہے۔ وہ بڑی غلطی جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ استخارہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، استخارہ آپ کو حرکت کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ آپ کے عمل کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط ہے۔ آپ کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ استخارہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی کوشش کو برکت مل جائے۔ اگر وہ کام آپ کے لیے زہر ہے تو اللہ کی قسم
وہ رب آپ کو اس سے ایسے بچا لے گا جیسے ماں اپنے بچے کو آگ سے بچاتی ہے۔ زندگی کے پیچیدہ مسائل میں الجھنے کے بجائے اگر ہم اس نبوی نسخے کو اپنا لیں تو ہماری آدھی سے زیادہ ذہنی کوفت ختم ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم کسی اور سے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو تڑپ اور سچی پکار آپ کے اپنے دل سے نکلے گی وہ کسی دوسرے کے لفظوں میں نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اپنا معاملہ ہے تو اللہ سے خود بات کریں، یہ تعلق ہی تو اصل دین ہے۔ استخارہ کے بعد اگر کام نہ بنے تو غمزدہ نہ ہو، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے کوئی بڑا شر چھپا ہوا تھا۔ بندے مومن کا ہر فیصلہ خیر پر مبنی ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے۔ استخارہ دراصل ایک ایسی بندگی کا اظہار ہے جہاں انسان اپنی انا اور اپنی عقل کو اللہ کے حضور سرنڈر کر دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ میں کمزور ہوں تو غیب سے طاقت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہاں ایک اور باریک نقطہ سمجھیں کہ استخارہ کا وقت کیا ہونا چاہیے۔ ویسے تو یہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ اسے تہجد کے وقت کریں جب کائنات کا مالک آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، تو اس وقت کی دعا کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ تنہائی میں اپنے رب کے سامنے جھکنا اور اپنی بے بسی کا اعتراف کرنا انسان کو نفسیاتی طور پر بھی بہت مضبوط بناتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر استخارہ کے بعد بھی نقصان ہو جائے تو کیا وہ استخارہ غلط تھا؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہمارے سمجھ سے بالا ہے۔ بسا اوقات ایک ظاہری نقصان ہمیں کسی بہت بڑے چھپے ہوئے فتنے سے بچانے کے لیے ہوتا ہے، یا پھر وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ استخارہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اسے یا تو وہ ملتا ہے جو اس نے مانگا، یا پھر اس سے بہتر کوئی چیز اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ اسلام ہمیں وہم اور وسوسوں سے نکال کر یقین کی دنیا میں لاتا ہے۔ آج کل کے دور میں جب ہر طرف مادی مفادات کا دورہ ہے، استخارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت اسباب میں نہیں بلکہ مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ استخارہ کی دعا کے ان الفاظ پر غور کرتے ہیں، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میری معاش اور میرے انجام کار کے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر دے، تو آپ گویا اپنی پوری زندگی کا بیمہ اللہ کے پاس کروا رہے ہیں۔ کتنا بڑا سکون ہے اس بات میں کہ میرا فیصلہ وہ کر رہا ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس اسکرپٹ کے ذریعے میرا مقصد آپ کو اس بھولی ہوئی سنت کی طرف واپس لانا ہے جو ہمیں اضطراب سے نکال کر اطمینان کے ساحل پر کھڑا کر دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ استخارہ کے عادی ہوتے ہیں ان کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے پیچھے کائنات کی سب سے بڑی قوت کا مشورہ شامل ہے۔ لہذا کل سے ہی اپنے چھوٹے بڑے ہر معاملے میں اللہ کو شریک کریں، چاہے وہ بچوں کا اسکول منتخب کرنا ہو یا گھر کا راشن خریدنا ہو۔ اللہ کی برکت شامل ہو جائے تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی اس سنت سے فائدہ اٹھائیں تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور کمنٹس میں یا اللہ ہمیں ہدایت دے لکھیں۔ مزید ایسی ہی روحانی اور علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی زندگی میں سکون اور رہنمائی کا یہ سفر جاری رہے اور آپ ہمیشہ
اللہ کے سائے میں رہ کر فیصلے کر سکے۔ یاد رکھیں، جس نے اپنے خالق سے مشورہ کیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کا سب سے بڑا مددگار اللہ کا ذکر اور اس سے مشورہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو اور آپ کا ہر استخارہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنے۔ اب اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔